الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مقالہ 25 سورہ نساء 94 101 سے 104 یعنی 94 اینڈ 101 to 104۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کے لیے نکلو تو خوب تحقیق کر لو اور نہ کہو اسے جو تم پر سلام بھیجتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ تم تلاش کرتے ہو دنیاوی زندگی کا سامان، پس اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں۔ ایسے ہی کافر تم بھی تھے اس سے پہلے، پھر احسان فرمایا اللہ نے تم پر، پس خوب تحقیق کر لو، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ اور جب تم سفر کرو زمین میں تو نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر تم قصر کرو نماز، اگر ڈرو تم اس بات سے کہ تکلیف پہنچائیں گے تمہیں کافر، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ ان میں موجود ہوں اور قائم کریں آپ ان کے لیے نماز، تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان سے آپ کے ساتھ اور وہ پکڑے رکھیں اپنے ہتھیار، پس جب سجدہ کر چکیں تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں گے اور آ جائے دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، بس اب وہ نماز پڑھیں گے آپ کے ساتھ اور لیے رہیں اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار۔ تمنا کرتے ہیں کافر اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے تو وہ ٹوٹ پڑیں تم پر یکدم، اور نہیں کوئی حرج تم پر۔ اور اگر ہو تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو تو اتار دو اپنے ہتھیار اور ہوشیار رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جب تم ادا کر چکو نماز تو ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو ادا کرو نماز، بے شک نماز فرض کی گئی ہے مسلمانوں پر اپنے اپنے وقت پر، اور نہ کمزوری دکھاؤ دشمن قوم کی تلاش میں، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، اور تم امید رکھے رہو اللہ سے اس ثواب کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ خیال رہے کہ آیت نمبر 94 کے بعد ہم نے ان چند آیات کو چھوڑا ہے جن میں خطاب خصوصاً اہل ایمان سے نہیں بلکہ ان میں جہاد اور مجاہدین کے فضائل بیان کی گئے ہیں۔ ان کے بعد آیت نمبر 101 تا 104 دوبارہ خطاب اہل ایمان سے ہو رہا ہے، لہٰذا انہیں برائے گفتگو شامل کر لیا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح خیبر کے بعد اس کے کرب و جوار میں آباد قبائل کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے مجاہدین کے چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ فرمائے۔ انہی میں ایک لشکر غالب بن فضالہ لیثی کی قیادت میں فدق کی طرف بھی روانہ فرمایا، جس میں حضرت اسامہ بن زید بھی بحیثیت سپاہی شریک تھے۔ فدق کے قبیلے نبی مرہ کو غزوہ خیبر اور قلعہ خیبر کی فتح کی اطلاع پہلے ہی پہنچ چکی تھی اور وہ مسلمانوں سے خوفزدہ ہو چکے تھے۔ جب انہیں اطلاع ملی کہ اب لشکر اسلام ان کی طرف بھی آ رہا ہے تو وہ بستی خالی کر کے بھاگ گئے، لیکن ایک صاحب جن کا نام مرداس تھا نہایت مطمئن اپنے گھر میں بیٹھے رہے، کیونکہ وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ بستی خالی ہونے کے بعد وہ لشکر اسلام کو بستی میں داخل ہوتے دیکھنے کے جذبے میں اپنی بکریاں اونٹ لے کر ایک پہاڑ پر جا بیٹھے اور لشکر اسلام کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی انہوں نے نعرہ تکبیر کی صدا سنی، مرداس بھی مسرت و شادمانی میں جھومتے پرجوش نعرہ لگاتے پہاڑ سے اتر آئے۔ نہ جانے کتنی مدت بعد اس عاشق کی یہ آرزو پوری ہوئی تھی کہ کاش میں بھی اللہ کا کلمہ بلند کروں، اور کاش میں بھی اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں جس کو دیکھے بغیر میں نے اس کا کلمہ پڑھا اور غلامی قبول کی ہے۔ ابھی تکمیل آرزو کی ایک جھلک ہی دیکھ پائے تھے کہ بیچارے حادثے کا شکار ہو گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے انہیں پہاڑ سے اترتے دیکھ لیا۔ اسامہ نوجوان تھے، خیبر فتح کر کے آ رہے تھے، جذبہ جہاد کمال جوش پر تھا۔ ایسی حالت میں یہ خیال تو آ ہی نہ سکتا تھا کہ کفر کی تاریکی میں ڈوبی بستی میں بھی تو اسلام کی شمع ٹمٹما سکتی ہے، اور ہمارے نعرے کا جواب دینے والا، ہمیں اسلام کرنے والا شاید اسی شمع کا علمبردار، اسی کا محافظ ہوگا۔
جو نہ جانے کتنی مصیبتیں جھیل چکا ہوگا، آج وہ ہمیں دیکھ کر پھولے نہیں سما رہا۔ یہ بھی ہماری طرح ایک مجاہد ہی ہے، ہماری طرح ایک عاشق، ایک غلام ہے۔ اگر اسامہ کو یہ سب سوچنے کا موقع ملتا تو وہ یقیناً اسے گلے لگاتے اور آقا کے قدموں تک پہنچا دیتے، لیکن اسامہ کو سوائے اس کے کچھ خیال نہ آیا کہ یہ بھی کوئی کافر ہی ہے، یہودی ہے جو اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہم سے دھوکہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے۔ قبل اس کے کہ کوئی دوسرا اس کی طرف بڑھے، کیوں نہ میں ہی اس کی گردن اڑا کر اپنا ثواب جہاد بڑھا لوں اور اس کے مال و دولت سے اسلامی خزانے میں اضافہ کر دوں۔ غرض یہ کہ اسامہ تلوار تانے آنند فانند مرداس کے سر پر جا پہنچے۔ انہوں نے مزید بلند آواز سے کلمہ پڑھنا چاہا، لیکن اسامہ نے ہمیشہ کے لیے ان کی آواز ہی ختم کر دی۔ دوسرے ساتھیوں نے جب یہ حال دیکھا تو ان میں اختلاف ہوا۔ بعض حضرت اسامہ کے عمل کو جائز جبکہ بعض نے ناجائز کہا اور اسے اپنے ہی بھائی کا قاتل قرار دیا۔ حضور علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حادثے پر اظہار افسوس کیا اور حضرت اسامہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ بے احتیاطی کا سدباب۔ ان آیات کے سبب نزول کے ذیل میں مفسرین کرام نے یہ واقعہ اور اس جیسے دیگر واقعات تقریر فرمائے ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آیا مبارکہ کے نزول سے قبل ایسے کئی حادثات رونما ہو چکے تھے اور اب وقت آ گیا تھا کہ قیامت تک کے لیے ایسی بے احتیاطی کا سدباب کر دیا جائے۔ لیکن ان واقعات سے کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ان کو صحابہ پر تان کا بہانہ بنانا چاہیے، بلکہ ان حالات اور اس ماحول پر غور کرنا چاہیے جن میں یہ حادثات پیش آئے۔ ایسے اکثر واقعات تو دوران جہاد پیش آئے، جبکہ جنگی ماحول کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ ہر غیر معروف شخص کو دشمن سمجھا جائے۔ ہاں، چند واقعات ایسے بھی ہیں جو مدینہ منورہ ہی میں ہوئے، جس کی ایک وجہ تو یہ کہ صحابہ کرام اسلام کے اس ابتدائی دور میں اس قدر جوش ایمان میں سرمست رہا کرتے تھے کہ کسی ایسے شخص کو وہ مومن ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے جس کے ایمان کی تصدیق نبی مکرم علیہ السلام نہ کر چکے ہوں یا جس کے ایمان لانے کی خبر عام نہ ہو چکی ہو۔ ایسے شخص کا اچانک ظاہر ہو کر کلمہ پڑھنا یا اسلام کرنا اس کے جان و مال کی حفاظت کے لیے کافی نہ ہوتا تھا۔ دوسرے اس لیے کہ یہ دور ایسا تھا کہ ہر طرف سے اسلامی ریاست اور حضور علیہ السلام کے خلاف مختلف انداز سے سازشیں ہوتی رہتی تھیں۔ بس جب بھی صحابہ اپنے درمیان کسی کافر یا کسی غیر معروف شخص کو پاتے تو اگر قتل نہ بھی کرتے تھے تب بھی ان کے ہاتھ اپنی تلواروں تک ضرور پہنچ جاتے تھے، اس خیال سے کہ یہ شخص دشمن کا کوئی جاسوس نہ ہو اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ گویا ایسے جتنے واقعات بھی کتابوں میں موجود ہیں وہ دوران سفر جہاد پیش آئے یا احتیاط کے نتیجے میں پیش آئے۔ بس صحابہ کرام کے متعلق کسی غلط فہمی کی گنجائش ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مناسب وقت آیا اور بذریعہ وحی اس بے احتیاطی کا سدباب کیا گیا تو صرف اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ نے اپنا حکم نازل فرمایا۔ صحابہ کے اس عمل پر کوئی وعید نہ فرمائی گئی اور نہ ہی اسے گناہ یا نافرمانی قرار دیا گیا، صرف مستقبل کے لیے ہدایات جاری فرمائی گئی۔ آیت نمبر 94 پر دوبارہ بغور نظر ڈالیے تو آپ ہماری تائید کریں گے۔ بس پہلی ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی انجان شخص کو اعلان اسلام کرتے، کلمہ پڑھتے دیکھو یا سنو، بالخصوص حالت سفر میں ایسا واقعہ پیش آئے، تو صرف جوش میں فیصلہ نہ کرو، احتیاط ہی کا خیال نہ کرو، بلکہ اس معاملے کو بہت اہم سمجھو اور فتبینوا یعنی تحقیق کر لو، خوب تحقیق کرو۔ اگر کسی کا اسلام ثابت ہو جائے تو اسے گلے لگا لو، اور تحقیق کے بعد بھی مسلمان ہونا ثابت نہ ہو تو شرعی قانون کے مطابق عمل کرو کہ بلا تحقیق کسی کی جان لے لینا، اس کے مال و دولت پر قبضہ کر لینا تو بڑی بات ہے۔ مومن کو تو کسی معاملے میں بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اجرت کرے۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اطمینان اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ ترمذی۔ یعنی اللہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں، غور کریں، خوب تحقیق کریں، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے عمل کریں، تاکہ ان کا کوئی عمل اس کے حکم کے خلاف نہ ہو
ان کا کوئی کام ان کے لیے مضر اور نقصان دہ نہ ہو، جبکہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ بندہ بغیر سوچے سمجھے کام کر ڈالے تاکہ اسے نقصان پہنچے یا اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے، کہ شیطان تو مومن کا کھلا دشمن ہے۔ وہ کب پسند کرے گا کہ مومن کو کامیابی کی خوشی یا اللہ کی رضا نصیب ہو؟ پس اے ایمان والو، تم جو کام بھی کرو، چاہے وہ دین کا ہو یا بظاہر دنیا کا، سفر میں ہو یا حضر میں، بالخصوص کسی کے ایمان قبول کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ ہو، ہر کام میں اللہ کا پسندیدہ طریقہ اختیار کرو، یعنی پہلے مطمئن ہو جاؤ، اس کے پس و پیش پر خوب غور کر لو، انجام کو سوچ لو، ضروری تحقیق کر لو، پھر اطمینان سے قدم اٹھاؤ۔ اے ایمان والو، بلا تحقیق کسی سلام کرنے والے یا کلمہ پڑھنے والے کے ایمان کا انکار نہ کرو، نہ اسے کافر جانو، نہ اس کی جان اس کے مال کو حلال سمجھو۔ ہمارے خیال میں اس موقع پر دو باتوں کی وضاحت نہایت اہم ہے: سلام کرنا، بلا تحقیق کسی کے ایمان کا انکار کرنا۔ سلام کرنا ہر قوم اور مذہب کے لوگوں میں باہمی ملاقات کے وقت کچھ اچھے الفاظ بولنے کا رواج ہے، لیکن اسلام نے اس موقع کے لیے جو جملہ مقرر فرمایا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قرآن کریم نے اس کے لیے تخیطہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی درازی عمر کی دعا۔ ارشاد ہے سورہ نساء 86 اور جب تمہیں سلام دیا جائے کسی لفظ دعا سے تو تم جواب سلام دو ایسے لفظ سے جو بہتر ہو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ طریقہ اسلام کی تعلیم دینے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کو باہمی محبت کا ذریعہ قرار دیا۔ فرمایا، جب تک ایمان نہ لاؤ گے جنت میں داخل نہ ہوگے، اور جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے کامل مومن نہ بن سکو گے۔ کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں جس پر عمل کرو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو۔ ترمذی۔ نیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو نزول برکت کا ذریعہ فرمایا۔ راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکت نازل ہوگی۔ ترمذی۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت سلام کرنے، بچوں کو سلام سکھانے کی تعلیم دی اور بکثرت یہ جملہ کہتے رہنے کی تاکید فرمائی، کیونکہ یہ دیگر قوموں میں رائج الفاظ کی طرح کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ درازی عمر کی دعا باہمی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ، نزول برکت کا باعث ہے، حتیٰ کہ یہ علامت ایمان ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اس شخص کے ایمان کا انکار نہ کرنے کی ہدایت ہے جو سلام کے ذریعے اپنے مومن ہونے کا اعلان کر رہا ہو۔ پس جو شخص السلام علیکم کہے گا، مسلمان، اسلامی لشکر، حکومت اسلامیہ کا سربراہ، سب ہی اس کے معاون و مددگار ہو جائیں گے، اس کی جان، اس کا مال محفوظ ہو جائے گا، وہ اللہ کی، اس کے رسول کی پناہ میں آ جائے گا۔ جو تلوار اس پر تنی تھی اب وہی اس کی محافظ بن جائے گی، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو شرعی سلام کرے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیم کردہ سلام کرے، یعنی کہے السلام علیکم ورحمت۔ یہی شرعی سلام ہے، اس پر شریعت کے احکام نافذ ہوتے ہیں۔ اس رحمت بھرے جملے کو چھوڑ کر جن لوگوں نے آج اپنے الفاظ گڑھ لیے ہیں، مثلا صبح الخیر، صبح النور، مساء النور وغیرہ، وہ ان تمام برکات و تحفظات سے محروم ہیں جن کا ذریعہ قرآن کریم اور شارع علیہ السلام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو قرار دیا۔ بلا تحقیق کسی کے ایمان کا انکار۔ آیت زیر گفتگو میں واضح ہدایت موجود ہے کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو فتبینوا، تحقیق کرو، بلا تحقیق اس کے ایمان کا انکار نہ کرو، یعنی تمہارے پاس جو بھی قابل اعتبار ذرائع موجود ہوں ان سے تمہیں تحقیق کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ وہ واقعی مومن ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے، اور اگر تحقیق سے ثبوت اس کے برعکس حاصل ہو، یعنی یہ کہ وہ سلام صرف تمہیں دھوکہ دینے کے لیے، تم سے اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے یا تمہاری جاسوسی کے لیے کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ شرعی قانون کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔
مثلا کوئی شخص صرف سلام ہی نہیں کرتا بلکہ کلمہ بھی پڑھتا، مسلمانوں میں بالکل مسلمانوں کی طرح رہتا ہے، لیکن تحقیق سے ثابت ہوا کہ وہ علیاذ باللہ شراب، سود یا اور کسی حرام کو جس کی حرمت کا واضح اعلان قرآن کریم نے کیا ہے حلال سمجھتا ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کھلی گستاخی کرتا ہے، یا آپ کے آخری نبی ہونے پر یقین نہیں رکھتا، بس ایسے شخص کا ایمان کی دیگر علامات ہونے کے باوجود بھی قبول نہ کیا جائے، قانون شریعت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اسی لیے تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی مخالفت کے باوجود منکرین زکوٰۃ سے جہاد کے لیے اسلامی لشکر روانہ فرمایا، حالانکہ وہ تمام شرعی احکام کے پابند تھے، صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر رہے تھے، اور اسی لیے آپ نے مسلمہ کذاب اور اس کے گروہ سے جہاد فرمایا کہ وہ دیگر عقائد اسلام کا تو اقرار کر رہے تھے لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم نہ کرتے تھے، اور اسی لیے پاکستان کی قومی اسمبلی نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا کہ وہ مرزا غلام احمد قذاب کو نبی مانتے، مجدد مانتے یا کم از کم مومن مانتے ہیں، اور اسی لیے ان مرتدین کو حرمین شریفین میں داخلے کی اجازت نہیں۔ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے عرض کیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا کے ارشاد سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ کسی بھی اسلام کرنے والے کو کافر یا مرتد نہیں کہا جا سکتا، چاہے اہل علم کی تحقیق سے اس کا کفر یا ارتداد ثابت ہو چکا ہو، جیسا کہ بہت جاہل یہی کہتے سنے گئے ہیں کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے۔ یہ جملہ بولنا بھی جائز نہیں کہ اس سے مرتدین کو بھی مسلمان سمجھنا ثابت ہوتا ہے، جو خود اپنی جگہ کفر ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ بلا تحقیق کسی چیز کی علت کا انکار۔ قرآن کریم کے اسی ارشاد سے یہ بات بھی مفہوم ہے کہ جس طرح بلا تحقیق کسی سلام کرنے والے کے ایمان کا انکار ممنوع ہے، اسی طرح بلا تحقیق کسی چیز کے حلال ہونے کا انکار بھی ممنوع ہے، کیونکہ اصول شریعت یہ ہے کہ اصل الاشیاء الاباحت کہ اصلاً ہر چیز حلال ہے، صرف وہ چیزیں حرام قرار پائیں جن کو شریعت مطہرہ یعنی اللہ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام فرما دیا۔ پس اگر حالات و ماحول کے مطابق تحقیق ضروری نہ ہو تو بلا وجہ اپنے آپ کو دشواری میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا آپ کسی مسلمان کے گھر کھانے پر مدعو ہیں، کسی مسلم ایئر لائن سے آپ سفر کر رہے ہیں، کسی مسلم ملک میں آپ مستقل یا عارضی مقیم ہیں، ان حالات میں اور اس ماحول میں آپ کا یہ سوال کہ گوشت حلال ہے یا نہیں بڑا ہی عجیب ہوگا، جبکہ اس کے برعکس یعنی کسی غیر مسلم کے گھر کھانا کھانے کا موقع آ گیا، یا کسی غیر مسلم ایئر لائن سے آپ سفر کر رہے ہیں، یا کسی غیر مسلم ملک میں آپ مستقل یا عارضی مقیم ہیں، ان حالات اور اس ماحول میں آپ کے لیے یہ تحقیق کرنا واقعی لازمی ہے کہ گوشت یا دیگر اشیاء خود و نوش حلال ہیں یا نہیں۔ گویا غیر مسلم ماحول میں ہر چیز بلا تحقیق کھا پی لینا جائز نہیں، اور مسلم ماحول میں تحقیق کرتے پھرنا بھی جائز نہیں کہ یہ بلا وجہ اپنے تقوی کا اظہار اور اپنے مسلمان بھائیوں پر عدم اعتماد ہے، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں اگر کوئی مسلمان حرام اشیاء کا کاروبار کرتا ہے، مثلا اس کی دکان یا ہوٹل پر شراب بھی ہوتی ہے، تو ایسے شخص کے یہاں سے تو کوئی چیز بھی خریدنا جائز نہیں۔ اے ایمان والو، بلا تحقیق کسی سلام کرنے والے یا کلمہ پڑھنے والے شخص کے ایمان کا انکار نہ کرو، بالخصوص جب تک تم سفر جہاد میں ہو، جہاں اس کو مومن تسلیم نہ کرنے کا مطلب اس کی جان لے لینا اور اس کے مال کو غنیمت بنا لینے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اگر تم یہ بے احتیاطی اس لیے کرتے ہو کہ اس طرح تمہیں اس شخص کا مال مل جائے گا، تو تمہیں یہ خیال بالکل زیب نہیں دیتا کہ تم تو اس مذہب کے ماننے والے ہو جو رزاق حقیقی اللہ ہی کو قرار دیتا ہے۔ یہ معمولی مال غنیمت حاصل کر لینے سے تمہیں خوشحالی کیا نصیب ہوگی، جب تک کہ اللہ ہی تم پر فضل فرما کر اپنے رزق کے دروازے تمہارے لیے نہ کھول دے۔ تم یہ بھی تو سوچو کہ ماضی میں خود تمہارا کیا حال تھا، پھر اللہ نے تم پر کیسا کرم فرمایا کہ نہ صرف تمہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں قبول کیا، بلکہ ان کے طفیل تمہاری ماضی کی غلطیاں بھی کالعدم کر دیں،
اب تمہارے نامہ اعمال میں ان اعمال کا نشان تک موجود نہیں جو تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہو سکتے تھے۔ ہر لمحہ اس حقیقت کو ذہن میں رکھو کہ تم اس اللہ کے بندے ہو جسے تمہارے ہر حال کی خبر ہے۔ اے ایمان والو، تمہارا رحیم و کریم رب تمہاری سہولت کے لیے اجازت مرحمت فرماتا ہے کہ حالت سفر میں اگر تم نماز قصر کر لو تو کوئی مذائقہ نہیں، بالخصوص اس صورت میں جب تمہیں کفار کی طرف سے فتنہ و فساد کا خوف ہو، کیونکہ کافر تو ہر دور میں تمہارے کھلے دشمن ہیں، ان سے ہمیشہ ہی تمہیں خطرہ رہا ہے اور رہے گا۔ نماز قصر کے معنی ہیں چھوٹا کر دینا۔ شرعی اصطلاح میں سفر کی حالت میں 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھنا قصر کہلاتا ہے۔ اسلام دین یسر، آسانی کا دین ہے۔ اس کے تمام احکام آسان، انسان کی فطرت و استطاعت کے عین مطابق ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ رب کریم کا وعدہ ہے اور جملہ احکام شرع میں اس کی جھلک موجود ہے۔ جس شخص کو ان احکام کی تعمیل میں کچھ دشواری نظر آتی ہے، اس کا باعث اس کے ایمان کی کمزوری ہے، احکام میں دشواری نہیں۔ اسی بنا پر حالت سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم دیا گیا، جس کی تعمیل احناف کے نزدیک واجب ہے۔ نیز یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے اور ہر سفر کے لیے ہے، چاہے سفر دینی مقصد کے لیے ہو یا دنیاوی مقصد کے لیے، مثلا حج کا سفر یا علم دین کے حصول کے لیے سفر یا تجارت اور سیر و تفریح کے لیے سفر، اور سفر میں مشقت دشواری ہو یا نہ ہو، جیسے اونٹ کا سفر، پیدل یا بیل گاڑی وغیرہ سے سفر، کار یا ہوائی جہاز سے سفر، حالت خوف میں سفر ہو یا امن و سکون کی حالت میں۔ غرض یہ کہ سفر ہو کہ قصر کا سبب صرف سفر ہے۔ اسی حکم کی وضاحت کے لیے چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سفر کی نماز 2 رکعتیں ہیں اور وہ مکمل نماز ہے، ناقص نہیں، اور وتر سفر میں سنت ہیں، واجب نہیں۔ ابن ماجہ۔ قصر کو ناقص نماز نہ سمجھا جائے۔ حالت سفر میں یہ اسی طرح مکمل نماز ہے جس طرح حالت حضر کی 4 رکعتیں، بلکہ یہی وہ تعداد ہے جو ابتداً فرض ہوئی تھی، لیکن ابتداً ظہر، عصر اور عشاء کی 2 رکعتیں ہی فرض ہوئی تھیں، بعد ہجرت ان کو 4 کر دیا گیا۔ یہ روایت ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، سفر اور حضر میں نماز 2 رکعت ہی فرض ہوئی تھی، پس حالت سفر میں اسی طرح رکھی گئی اور حالت حضر میں زیادہ کر دی گئی۔ مسلم شریف۔ حضرت حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مینا میں 2 رکعتیں پڑھی، جبکہ آج سے زیادہ امن تھا اور ہماری تعداد بھی بہت تھی۔ مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے مینا میں قصر پڑھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی 6 یا 8 سال تک قصر پڑھتے رہے، پھر انہوں نے مکہ میں نکاح کر لیا تھا، لہٰذا حکم مسافر میں نہ رہے۔ حضرت حفص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مینا میں 2 رکعت پڑھتے اور اپنے بستر پر آرام کے لیے چلے جاتے۔ تو میں نے کہا، اے چچا، کاش آپ اس کے بعد 2 رکعت سنتیں بھی پڑھ لیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے یہی کرنا ہوتا تو میں فرض ہی پورے پڑھ لیتا۔ مسلم شریف۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تمہیں کافروں کی طرف سے فتنہ میں پڑنے کا خوف ہو تو نماز قصر کر لو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اب تو کوئی خوف نہیں، امن کا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہاری طرح مجھے بھی تعجب ہوا تھا، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا۔ اصحاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو اللہ کی طرف سے تم پر صدقہ ہے، تو اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ مسلم شریف۔ غرض یہ کہ یہ حکم عام ہے، ہر سفر کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے۔ بندے کا کام بلا چون و چراں احکام کی تعمیل ہے کہ وہی ملازم اپنے مالک کی رضا حاصل کرتا ہے جو بلا چون و چراں اس کے حکم کی تعمیل کرتا رہے۔ اللہ اور رسول کی رضا کے حصول کے لیے بھی ضروری ہے کہ بلا چون و چراں ان کے احکام کی تعمیل کی جائے۔ ہم بندے ہیں، ہمارا کام عبادت ہے،
وہ معبود ہے، مالک ہے، جیسے چاہے ہم سے اپنی عبادت کرائے، ہمیں تو غرض قبولیت سے ہے، یہ کیوں اور وہ کیوں بندے کے لیے زیب نہیں دیتا۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔